علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ماہ محرم الحرام اسلامی تاریخ میں معروف ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے اکثر لوگوں کی شہادت کی وجہ سے۔
تاریخ رطب و یابس سے اور صحیح اور غلط کے خلط ملط ہونے سے بھری پڑی ہے۔ بڑی بڑی کتابیں اس عنوان پہ لکھی گئیں، اور ظاہر ہے تقریر کا، آواز کا، بیان کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ بعض تو ایسے لوگ ہیں جو کسی کی بھی کہی ہوئی بات کو بغیر دیکھے، بغیر پرکھے، بغیر جانچے، بغیر تحقیق کیے، بغیر طے تک پہنچے، بس جیسے ملی ویسے ہی بیان کر دی، بلکہ ایک مزید خطرناک سلسلہ چل پڑا ہے کہ تاریخ میں جو پڑھا اس کے ساتھ دو چار چیزیں مزید لگا کے پھر بیان کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کی کتابوں کے اوپر جو سیاہی لگی ہوئی ہے، ان میں جتنے واقعات ہیں ان واقعات کو کنگھالتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور پھر تاریخ کے ایسے واقعات جو کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں جس شخصیت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا قرآن مجید نے فرمایا ہو، پھر جو علماء حق ہیں، ربانیین ہیں، وہ ان شخصیات کے بارے میں جن کا تذکرہ قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آ گیا، اگر تاریخ ان کے بارے میں کوئی منفی بات کرتی ہے، تاریخ ان کے بارے میں کوئی غلط نظریہ، غلط خیال، غلط تصور پیش کرتی ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کو لے کر، اپنا کر، پکڑ کے تاریخی واقعات کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایمان قرآن اور حدیث پہ ہے۔ تاریخ میں معلومات ہیں لیکن تاریخ پہ ایمان نہیں، تاریخ پہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے قرآن پہ اور ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ۔ تو حضرات، اسی کربلا کے واقعہ کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کی جاتی ہے، اور تنقید بھی یہ نہیں کہ نرم لفظوں میں، نرم لہجے میں، یا ان کے بارے، ان کے مقام، ان کے احترام اور ان کی قربت رسول کا خیال کرتے ہوئے تنقید کی جائے، بلکہ تنقید کرتے ہوئے ان حضرات کو جنہیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جنت کا سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ جن کے ہاتھوں میں تھما چکا ہے، انہیں اسی واقعہ کربلا کی آڑ میں کافر کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ، مرتد کہا جاتا ہے، زندیق کہا جاتا ہے، غاصب کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اسے آڑ بنا کر الزام لگایا جاتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ واقعہ کربلا پیش آیا 61 ہجری میں، ہجرت کے 61ویں سال، اور الزام کس پہ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جو 13 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ الزام کس پہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جو 24 ہجری میں دنیا سے گئے، جام شہادت نوش کیا۔ الزام کس پہ؟
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو 35 ہجری میں دنیا سے گئے، جام شہادت نوش کیا۔ حضرات اس چیز کو سمجھیے اور غور کیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین ہیں ان میں بھی آپ کو چند ایک کی طرف راغب کیا جاتا ہے، چند ایک کا نام بتایا جاتا ہے، چند ایک چہرے جو ہیں، چند ایک کردار وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور بہت سارے کرداروں کو دانستہ جان بوجھ کے ایک مکر اور فریب کے تحت چھپا لیا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے نام سامنے لائے جاتے ہیں ان کے نام سامنے لانے میں بھی مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے ذریعے حضرات صحابہ کی ذات میں گستاخی کی جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ نام لیا جاتا ہے عمر بن سعد کا، نام لیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، ان پہ الزام لگایا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے صحابہ کی اولاد پہ، تاکہ ان کے ذریعے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے۔ چند ایک نام کچھ تو ہیں جو حقیقی طور پہ مجرموں کے ساتھ ہیں، جیسے عبید اللہ بن زیاد ہے کوفہ کا گورنر، یا شمر ذی الجوشن ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، یا ان کے جو ساتھی ہیں چند ایک کے نام سنائے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، لیکن قصوروار، زیادہ قصوروار وہ صحابہ کی اولاد کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان میں ایک تو یزید بن معاویہ ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں، یزید کے پاس حکومت ہے، حکمران ہے، اس کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑا نام اس دنیا سے گیا۔ یزید کے گورنروں نے، یا اس فوج کو آپ یزید کی طرف بلا شبہ منسوب کر لیجئے، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حکمران وقت ہوتے ہوئے اس نے اس چیز کا محاسبہ کیوں نہیں کیا، ذمہ داروں کو سزا کیوں نہیں دی گئی، ذمہ داروں کا تعین کیوں نہیں کیا گیا، چاہے کسی اور نے تعین کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لیکن تاریخ میں ان لوگوں نے جن کا اس واقعہ کے ساتھ تعلق ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، انہوں نے صاف شفاف لفظوں میں قاتلین کے جو گھر ہیں ان تک ہمیں پہنچایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو ہزاروں بیانات سننے کو ملیں گے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں اصل میں ہم ہی تو ہیں جو حسین و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہمارے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو حقیقی طور پہ ان کو ایسے مانتا ہو جیسے ماننا چاہیے۔ ان لوگوں کے منہ سے کبھی آپ اہل کوفہ نہیں سنیں گے کہ اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ چھپا لیا، تاریخ میں بھی نام لے لیا عبداللہ بن عمر کا بھی، نام لے لیا عمر بن سعد کا بھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نام لے لیا بعض صحابہ کا بھی، نام لے لیا یزید بن معاویہ کا بھی، لیکن اہل کوفہ کو بالکل اس میں سے نکال دیا جاتا ہے کہ ان پہ تو الزام ہی جیسے نہیں ہے، حالانکہ خود اہل تشیع کی جو تاریخ کی کتب ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اقوال منقول ہیں، درج ہیں، لکھے گئے ہیں، اور وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اصل میں ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہم سے فریب کیا گیا، اور کیا کنہوں نے؟
کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط سامنے پڑے ہیں، خیمے کے پاس ہی تشریف فرما ہیں، ناسخ التواریخ میں یہ واقعہ درج ہے، بیٹھے ہیں، ایک عراقی کا پاس سے گزر ہوا، پوچھا کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، اداس ہیں، پریشان ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ کہا کوفہ والوں نے ہمیں بلایا، خط لکھے، دعوت دی کہ آپ آئیے، اور یہ انہی کے خطوط ہیں۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ آج ہمارے قتل کے درپے ہیں، جنہوں نے بلایا وہی قتل کے درپے ہیں۔ دوسری روایت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کوفیو تم برباد ہو جاؤ، تم نے آتش شر و فساد کو بھڑکا دیا ہے اور عدل و انصاف کو چھوڑ کر دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے مردار دنیا کے لالچ میں آ گئے، تم نے ہم سے نفرت کی اور ہمارے مقابلے میں فوج لے کر آ گئے۔ کنہیں مخاطب کیا؟ کوفیوں کو، کوفہ والوں۔ اور جب انہی کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر میدان میں لڑنے کے لیے جانے لگے تو بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا۔ علی اکبر کا حقیقی نام ابو بکر ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھا گیا۔ وہ جانے لگے میدان کربلا میں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی لوگوں نے ہمیں خطوط لکھ کے بلایا ہے کہ ہم مدد کریں گے، خطوط لکھ کے بلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور جب ہم آ گئے تو ہمارے دشمن بن گئے، ہمارے دشمن بن گئے اور ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کون؟ کوفہ والے۔ اور یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں زین العابدین، ان کا نام ہے علی، لقب ہے زین العابدین۔ عام تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں یہ چھوٹے سے بچے تھے، یہ چھوٹے بچے نہیں تھے، یہ 24 برس کے تھے، ان کے 2 بیٹے بھی تھے، ان کی تاریخ پیدائش 38 ہجری ہے، محمد باقر پیدا ہو چکے تھے جن کی تاریخ پیدائش 57 ہجری ہے، وہ بھی واقعہ کربلا کے وقت 4 برس کے تھے۔ ان کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، پھر ان کے بیٹے ہیں جناب جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، جن کے نام پہ بہت بڑے فقیہ تھے، عالم تھے، محدث تھے، جن کے نام پہ ایک بڑی فقہ جعفری چلائی جا رہی ہے۔ یہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ حضرت جعفر صادق زین العابدین بیمار بھی ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ روتے پیٹتے ان کے سامنے آ رہے ہیں، عورتیں نوحہ کر رہی ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے؟ لوگ رو رہے ہیں، عورتیں نوحہ کر رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا اچھا، اگر یہ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اگر یہ رو رہے ہیں اہل کوفہ، اگر رو رہے ہیں تو پھر بتاؤ حسین کو قتل کس نے کیا ہے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، سارے ہی رو رہے ہیں، سارے روتے پیٹتے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں، احتجاج تبرسی میں اور تاریخ یعقوبی میں یہ واقعہ ہے، انہوں نے کہا پھر ہمارا قاتل کون ہے اگر یہ سارے ہی رو رہے ہیں؟ سنیے
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا ان کے پاس آئیں عورتیں، ان کے سامنے آ کے اپنے بال کھولے، روئی پیٹی، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ پتہ تو چل گیا کہ رو تو اسی وجہ سے رہے ہیں کہ کس بے دردی سے، بے رحمی سے، کس قدر سفاکی سے حسین ان کے خاندان کا قتل ہوا ہے۔ چھپائے جاتے ہیں نام کوفیوں کے، جو سب سے پہلے روئے انہیں زینب نے مخاطب کر کے کہا علی کی بیٹی ہیں، سنو۔ تاریخ والا لکھتا ہے اس نے لوگوں کو باقاعدہ خطبہ دیا، تقریر کی، او کوفیو، او مکارو، ہم پہ روتے ہو حالانکہ تم ہی ہمارے قاتل ہو، تم پہ لازم ہے کہ تم بہت روو اور بہت کم ہنسو، اتنا بڑا جرم کر کے بنتا ہے تمہارا رونا، تمہارا پیٹنا بنتا ہے، کم ہنسو۔ فرمایا کس نے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت حسین کی ایک بیٹی ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ رحمہ اللہ، انہوں نے بھی کوفیوں کو ایسے مخاطب کر کے کہا او کوفیو، او دھوکے بازو، تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے قتل کو حلال سمجھا، ہمارا مال جو ہے وہ تم نے غنیمت سمجھ کے لوٹا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے کل ہمارے دادا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، بالکل اسی طرح آج تم نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے قتل کو حلال سمجھا، ہمارے مال کو غنیمت سمجھا، اسی طرح جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیٹی ہے ام کلثوم، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ میرا بھی اہل بیت سے رشتہ جڑ جائے، نسبی رشتہ جڑ جائے۔ وہ فرماتی ہیں جب کوفہ کی عورتوں کو بال کھولے روتے ہوئے دیکھا، فرمایا کوفیو، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا ہے، تمہاری عورتیں ہم پہ روتی ہیں، عجیب بات ہے، عجیب دو رنگی ہے، عجیب منافقت ہے، مردوں نے مارا ہے ہمارے مردوں کو، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور عورتیں ہم پہ رو رہی ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ آئیے آگے چلیے، یہ ان لوگوں کے بیانات ہیں جو خود میدان کربلا میں موجود تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں، حضرت حسین کی بہنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یہ لوگ کربلا میں موجود ہیں۔ بعد میں لکھنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو جھوٹ لکھتا ہے، جو طوفان لکھتا ہے، اسے ماننے چلے جاتے ہیں، بیان کیے چلے جاتے ہیں، سارے کا سارا مذہب ایک ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی کتاب قتل حسین پہ کھڑا ہے، حالانکہ اس میں جھوٹ ہے۔ محدثین نے اسے لکھا ہے کذاب، جھوٹا تھا۔ محدثین تو نکھیڑا کر دیتے ہیں سچے کا، جھوٹے کا، صحیح کا، ضعیف کا، بھولنے والے کا، یاد رکھنے والے کا، اہل سنت کا مذہب رکھنے والے کا، روافض کا مذہب رکھنے والے کا، محدثین تو نکھیڑا کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ لکھا کہ کذاب، بلکہ ساتھ یہ بھی لکھا شیعیٌ، جلا بھنا تھا، بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ آئیے اب زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کی، جو واقعہ کربلا کے وقت 4 سال کے تھے، موجود تھے، لیکن چونکہ اس وقت تو
ہوش سد تھی نہیں۔ بعد میں والدین نے، بڑوں نے جب بتائی ہوں گی ساری باتیں تو ان کی روشنی میں کیا کہتے ہیں؟ جلاء العیون ہے کتاب، یہ کہتے ہیں کہ کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، پھر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت توڑی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شمشیر کھینچی اور انہیں قتل کیا، انہیں قتل کیا۔ آئیے آگے کہتے ہیں پھر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، جناب حسن کو دھوکہ دیا، جناب حسن سے فریب کیا، ارادہ کیا تھا کہ حضرت حسن کو دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران میں خنجر مارا، بلکہ ایک کتاب کے لفظ تو اس سے بھی سخت ہیں، نہ صرف خنجر مارا، ان کے چہرے پہ تمانچہ مارا، ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، ان کے خیمے کو جلایا، اور قریب تھا کہ انہیں دشمنوں کے حوالے کر دیتے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ جلاء العیون والا لکھتا ہے ایسے انہوں نے اپنے خاندان کے خونوں کو بچا لیا، نہیں تو کوفی تو درپے تھے کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ایسے ہی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں پھر انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، یا بیعت کرنے کا اقرار کیا، انہیں خطوط لکھے، انہیں تسلی دی، دلاسا دیا، انہیں دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے حسین پہ تلوار چلائی، انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ اہل کوفہ 4-5 ناموں کے پیچھے آپ نے سب کو چھپا دیا، قاتلوں کو، وہ جن کے بارے میں عمر بن سعد نے کہا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایک جگہ پہ، آپس میں ملے، کہا کدھر؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا ان لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں۔ کس نے لکھے ہیں؟ کہا فلان ہے فلان، جو مشہور نام تھے وہ لیے۔ عمر بن سعد نے کہا بات سنو، جن کے آپ نام لے رہے ہیں نا وہ میرے لشکر میں موجود ہیں، وہ تو آپ کے خلاف میرے لشکر میں موجود ہیں، جن کے آپ نام لے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی نام لیے، ہاں بھی فلاں فلاں فلاں، کدھر ہو؟ بتاؤ تم نے خط نہیں لکھے؟ وہ انہوں نے قسمیں اٹھا دی، انہوں نے کہا ہم نے تو خط لکھے ہی نہیں، اور الزام لگا دیا ایک صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ خط انہوں نے لکھے تھے، جبکہ اہل بیت کے لوگ خود بتاتے ہیں، جن کے بھائی، جن کے باپ وہاں پہ مارے گئے، شہید ہوئے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں خط بھی انہوں نے لکھے، ہمیں بلایا بھی انہوں نے، اور ہمیں دھوکہ بھی انہوں نے دیا۔ خود اہل کوفہ، مجالس المومنین ہے کتاب انہی حضرات کی، جو کہتے ہیں ہم ہی ہیں اہل بیت کے ماننے والے، اور تو کوئی شاید ہو ہی نہ ہم جیسا ماننے والا۔ خود اہل کوفہ ایک بار اکٹھے ہوئے، واقعہ کربلا کے بعد اکٹھے ہوئے، آپس میں بات کی، شرمسار ہوئے، ایک دوسرے کو یاد دلایا کہ ہم نے تو یہ بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اب یہ مجرم خود اقرار جرم کرنے لگا ہے، تم نے چند نام چن لیے، ہاں صحابہ کے علاوہ آپ کسی کے بارے میں بات کریں، کوئی اعتراض نہیں، اگر بات آپ کی سچی ہو، لیکن آپ جو آپ روایتیں بیان کرتے ہیں یا ہم لوگ جو عموماً سنتے ہیں، وہ گھڑی ہوئی، وہ خود تراشیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تنقید سے بھری ہوئی باتیں، بھری ہوئی تقریریں، بھری ہوئی مجلسیں وہ ہم سنتے ہیں، ہمیں سنائی جاتی ہیں، باقاعدہ پہنچائی جاتی ہیں ہم تک کہ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، حالانکہ مجرم خود اقرار جرم کرتا ہے۔ کوفہ کے لوگ اکٹھے ہوئے، بہت برا کیا ہے، ہم سے تو بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، ہم پہ توبہ لازم ہے، لیکن توبہ ویسے کی جائے جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیسے توبہ کی تھی؟ ان کے 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، اور انہی کے لوگوں نے قتل کیا۔ جو اس جرم میں، اس گناہ میں شریک تھے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے سر جھکا کے، اور
ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، مارا۔ کوفیوں نے کہا ہمارا بنتا تو یہ ہے۔ پھر یہ بات کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، دو زانو ہو گئے، کیا کچھ نہیں، صرف باتیں، صرف احساس شرمندگی، احساس پشیمانی۔ بحر الانوار میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک واقعہ ہے، اور صحیح واقعہ ہے، کہ ایک شخص آیا، حج کا موقع ہے، مکہ میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھنے لگا کہ اگر بندہ مچھر مار بیٹھے، مچھر کا بندہ خون کر دے تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ فرمایا کہاں کے ہو؟ پوچھا ہو کہاں کے؟ کہا میں جی عراق کا ہوں۔ لوگوں کا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آئیے اہل بیت بھی اور اس دور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کن لوگوں کو مجرم سمجھتے تھے، آج جن لوگوں کا نام ہی نہیں لیا جاتا، آج جس جگہ کو مقدس مانا جاتا ہے، جس شہر کو مقدس مانا جاتا ہے، اسی شہر کے لوگ پوچھتے ہیں مچھر مارنے کا جرم کیا ہے؟ خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسے دیکھو، نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، مچھر مارنے کا جرم پوچھتا ہے۔ اس نواسے کو جس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ دھوکہ دہی کی، فریب دیا، جھوٹ بولا، حضرت علی سے بھی، حضرت حسن سے بھی، حضرت حسین سے بھی، اور یہ بات میں کہتا ہوں یہ لوگ علی اعلان حضرت حسین کو لڑائی کے لیے بلانے کی جرت ہی نہیں کر سکے۔ انہیں پتا تھا کہ علی کا بیٹا ہے، وہ علی جو اسد اللہ، جو شیر خدا ہے، وہ جو فاتح خیبر ہے، وہ جب مرحب کے مقابلے میں گیا تو اس کی بھی ٹانگیں کانپا کرتی تھی۔ اگر ہم نے علی اعلان لڑائی کے لیے بلایا تو یہ لوگ ہرگز ہمیں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ علی کا بیٹا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کسے ہوگی؟ اس لیے انہوں نے فریب سے، داؤ لگا کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، مکاری کر کے، دلاسا دے کے، وعدے کر کے، بیعت کے اتنے ہزار لوگ ہیں، بازار کوفہ میں لوگ جمع ہوئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات کا پتہ کرو، بازار میں لوگ جمع ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، گھوڑے پہ شخص آیا، لوگوں نے سمجھا مسلم آ گیا ہے، مسلم تو تھا نہیں، وہ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ جب اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، یہ ایک تنہا بندہ، چاہے گورنر تھا، گھوڑے پہ سوار، سارے کے سارے کوفی اپنے گھروں میں گھس گئے اور موقع فراہم کیا عبید اللہ بن زیاد اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ مسلم بن عقیل کو نہتا کوفے کی گلیوں میں بھاگتا ہوا، لوگوں کے گھروں میں پناہ کی درخواست کرتا ہوا نہتے کو مار ڈالیں۔ یہ موقع فراہم کوفیوں نے کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجرم، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجرم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجرم، مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے دشمن، یہ دشمن اصل میں انہوں نے ان لوگوں سے دشمنی نہیں کی، دین سے دشمنی کی ہے۔ اسی لیے عرب میں کہاوت مشہور ہے، ابھی تک، تب سے لے کے ابھی تک مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتے، کیونکہ وفا کی ہی نہیں ہے۔ وفا کرتے تو شیر خدا علی سے کرتے، جنہوں نے اپنا دار الخلافہ مدینہ کی بجائے کوفہ کو بنایا تھا، اور اگر وفا کرتے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے کہ جن جیسا سلجھو آدمی، میٹھا آدمی، دھیما آدمی، سیدھا آدمی، سادہ آدمی، سخی آدمی چشم فلک نے اس دور میں دیکھا ہی نہیں تھا، وفا کرتے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے کہ وہ جن کے خطوط پہ جن کی جھوٹ باتوں کو سچ مان کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان پہ اعتبار کیا، انہوں نے اعتبار توڑا، ہر دور میں اعتبار توڑا، ہر دور میں اعتبار توڑا، ہر دور میں دھوکہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت ان کے دلوں میں رچی بسی رہی۔ سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ابھی تک سبائی ہیں، یہودی ہیں، منافق ہیں، مسلمان
مسلمان نہیں ہوئے. کیوں؟ اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے والے حقیقی مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے اسی واقعہ کی آڑ میں صحابہ کرام پہ تبرہ کیا جاتا ہے، انہیں تانا دیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، طنز کیے جاتے ہیں. میں نے چند ایک حوالے انہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ حقیقت واضح ہو کہ اصل میں قصور جو ہے وہ کوفہ والوں کا ہے، جن کا نام نہیں لیا جاتا، جنہیں چھپایا جاتا ہے، جان بوجھ کے چھپایا جاتا ہے. یاد رکھیے جان بوجھ کے چھپایا جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ حسین کے قتل کا سراغ جو ہے لوگ لگاتے لگاتے میرے گھر تک پہنچ جائیں یا میرے بڑوں تک پہنچ آئیں یا ہمارے مذہب کے لوگوں تک پہنچ آئیں؟ اسی لیے چھپایا جاتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں پہ الزام نہ آنے دو. عمر بن سعد کا نام لو، یزید بن معاویہ کا وہ حکمران تھا، اسے آپ اس میں ملوث سمجھ سکتے ہیں، قصوروار سمجھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انہوں نے خود قتل کر کے کوفیوں نے الزام اوروں پہ لگا دیا، خط خود لکھے، الزام صحابی رسول سلیمان بن سرد پہ لگا دیا. حقیقت کو سمجھیے، حقیقت کو جانیے، یوں ہی خرافاتی روایات میں کھو کے نہ رہ جائیے. یہ چند ایک باتیں تھیں جو آج میں نے بیان کی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا